السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معاملات ایک دوسرے سے جو ہوتے ہیں کرتے ہیں، ہم بہت ہی محتاط ہو کر اور قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس جو مالیات کے سلسلے میں گھپلے ہو رہے ہیں، حیدرآبادی زبان میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے، بہت عروج پر رہی ہے، بہت عروج پر ہے، اور عام طور پر اس کے اندر جو سامنے آ رہے، ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں، تو ایک مسلمان ہے جو مسلمان کے پیسے کھا رہا ہے، ایک مسلمان ہے جو مسلمان کی جائیداد کو ہڑپ رہا ہے۔ عام طور پر جو ہمارے سامنے اطلاعات آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ دوسروں میں نہیں ہو رہا، دوسروں میں بھی ہو رہا، لیکن ہم کو اپنے دامن کو پاک صاف رکھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اپنے آپ کو درست رکھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ دیکھو، عام طور پر ہمارے پاس جو جھگڑے ہوتے ہیں حاصل کرنے کے، لینے کے، کہ مجھے سامنے والا دینا ہے، یہ جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے آج بھی لوگ ہیں اس مسئلہ میں، کہ مسئلہ لینے کا نہیں تھا بلکہ دینے کے اوپر بحث ہوتی تھی۔ میں آپ کو دینا ہوں، آپ لے لیجیے، اور سامنے بولتا کہ نہیں، ایسا نہیں، آپ مجھے دینا نہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس پہ بحث و تکرار ہوتی تھی، لینے پہ نہیں، دینے پر۔ آج ہمارے پورے جھگڑوں کا جو خلاصہ لکھیں گے تو وہ یہی ہے کہ سامنے والا مجھے دینا ہے، یہی جھگڑوں کا خلاصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ سنایا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو زمین بیچا، خرید لیا، معاملہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس خریدے ہوئے شخص نے اس زمین میں ہل چلانا شروع کیا، کھدائی شروع کی، صاف صفائی شروع کی۔ تو اس زمین کے اندر، کھدائی کے اندر، اس کو ایک جگہ پہ صاف صفائی کے اندر ایک جگہ سے سونے کا گھڑا نکل آیا، سونے کا گھڑا، بڑی بات ہے نا، سونے کا۔ تو وہ آدمی لیا، اٹھا اور بیچنے والے کے پاس گیا، بھائی دیکھو، میں جو زمین خریدا تھا، یہ ہل چلا رہا تھا، صاف صفائی کر رہا تھا، کھدائی کر رہا تھا، تو یہ چیز نکل گئی، یہ لیجیے، آپ کی ہے، آپ لے لیجیے۔ میں بولا نہیں، میں تو بیچ دیا نا، میں بیچ دیا، زمین بیچ دیا، اور زمین میں جو کچھ ہے تمہاری ہے نا۔ بولا نہیں، میں زمین خریدا صاحب، میں اندر کی چیز تھوڑی خریدا، میں زمین کی بات چیت تھی، زمین کے پیسے دیا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بحث و تکرار ہوئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں موجودہ دور کے اندر کیسا زمانہ، کیا لوگ تھے ہوں گے، تو انسانوں کا قصہ ہے یہ۔ اس پر بحث و تکرار بڑھ گئی، ایک بولتے کہ نہیں تمہارا، وہ نہیں بولتا نہیں میرا نہیں تمہارا، اور کون سی چیز پر؟ سونے کے گھڑے پر۔ یہ حدیث کا قصہ ہے۔
ایک آدمی کے پاس، سمجھدار آدمی کے پاس گئے، کوئی مسئلہ ایسا لمبا ہو گیا، نہیں مان رہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بولو آپ لوگ صاحب اولاد ہیں؟ ہاں ہم صاحب اولاد ہیں. دونوں نے کہا ہم صاحب اولاد، ہم کو تو لڑکا ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکا ہے. تمہارے یہاں لڑکی ہے؟ اور دونوں بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکے تھے. ایک کام کرو، تو تمہارے بچوں کا آپس میں نکاح کر دو. نکاح کر دو. نکاح میں خرچ ہوگا نا، اس میں سے خرچ کر دو. یہ جو گھڑا ملا نا سونے کا، اس میں سے خرچ کرو. ٹھیک ہے؟ پھر اگر بچ جائے نا تو صدقہ کر دو، اللہ کے راستے میں دے دو. تو ایسا کر کر وہ جھگڑا ختم ہوا. اور جھگڑا کیا تھا؟ لینے کا نہیں تھا، دینے کا تھا. میں یہ تمہارا حق ہے، تم لے لو. وہ سامنے والا بولا تھا نہیں بھی میرا نہیں، وہ تمہاری چیز، تم لے لو. تو اس میں بحث و تکرار ہوئی اور معاملہ ایسا حل ہوا اس کا. یہ حدیث کا قصہ ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا ہماری زندگیوں میں بھی کبھی ایسا قصہ ہم نے سنا؟ ہمارے ساتھ کبھی ایسا پیش آیا؟ ہمارے جو جھگڑے ہیں نا وہ لینے کے ہیں، دینے کے نہیں. ہاں اللہ والوں کے ساتھ پیش آئے واقعات. دارالعلوم دیوبند کے محتمم جلسے کی تیاری کے سلسلے میں کاغذات بنانے کے لیے دلی گئے. کچھ پونجی پیسے کچھ کھو گئے. مدرسے کی امانت تھی، کچھ پیسے کھو گئے. 100 روپے کا 50 روپے کچھ معاملہ تھا، کھو گئے. زمانے پریشان ہو گئے. آ کے ذمہ داروں سے کہا کہ پورے میٹنگ کمیٹی میں کہا کہ ایسا ہو گیا معاملہ. تو تقریباً علماء نے کہا تھا کہ تم امین تھے اس کے، مالک نہیں تھے نا، قرض نہیں لیتے. امانت کی پوری پاسداری تم نے کی، انہیں حفاظت کی پوری کوشش ہو گئی، کھو گئے. تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں، اللہ کے پاس معافی ہے. آپ نے کھایا نہیں نا، غلطی سے گر گئے، کھو گئے، اتنی بات ہے. حضرت نہیں مان رہے تھے. تو معاملہ رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تک پہنچا، فقیہ، اپنے وقت کے فقیہ کے پاس. انہوں نے فتویٰ بھیجایا کہ بھائی تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو. غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، کھو گئے. اپنی حد تک تو پوری کوشش ہو گئی، کر لیے تھے. تم کھا نہیں گئے نا، ہڑپ لیے نہیں نا، ہو گئے. امین اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، امانت دار ہے. تب بھی انہوں نے نہیں مانا. مسئلے آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم اس کے ذمہ دار نہیں، کل قیامت کے دن نہیں مان رہے. انہوں نے پلٹ کر پوچھا، رشید احمد صاحب سے پوچھنا کہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں، کیا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو ایسے ہی بولتے ہو یا اس کی پابجائی کرتے؟ میرے لیے مسئلے پڑے تھے کیا؟ بولے کیا تقویٰ کا زمانہ تھا، طہارت کا زمانہ تھا. کیسے معاملات تھے صاحب اللہ کے، ایک پائی کے لیے ڈرتے تھے. تو لکھا ہے کتابوں میں ان کی کوئی زمین کا ٹکڑا تھا، اس زمین کو بیچ کر وہ پیسے مدرسے کے اندر داخل کرے. یہ ہوتی امانت داری، معاملات کی صفائی، جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بنی اسرائیل کے ایک واقعے میں دیا. ایسے لوگ آج بھی موجود تھے. ابھی کچھ سال پہلے کی بات، 70-80 سال پہلے کی بات. نہیں مانا انہوں نے. وقت کے بڑے بڑے فقہا دے رہے، پکا تم ذمہ دار ہو؟ نہیں، میں ذمہ دار ہوں اس کے قیامت کے دن. اب ایسے ماحول میں یہ واقعات سنے جا رہے ہیں جن حالات میں جو زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے
جہاں اوروں کا تو چھوڑیے، قبرستانوں کی زمینیں بک جاتے ہیں، جہاں پر قبرستانوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں لوگ. یہ دور ہمارا ایسا چل رہا ہے. مسجدوں کی زمینوں پر قبضہ ہم کر لیتے ہیں. کون کر لیتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں قبضہ. کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا یہ. لیکن ہمارے ہاں جو قصے ہیں، ہمارا جو معاملات ہیں ہمارے پاس، وہ تو ایسے ہیں. اسلام میں قرآن حدیث میں جو چیزیں بیان کی تو وہ تو ایسے ہیں معاملات کے کھڑے ہو. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، آپ چلے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ بھی گزر گیا دور. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. نہیں، اس امت کی تاریخ میں ویسے واقعات ہیں کہ معاملات کے اندر کتنے کھڑے تھے یہ لوگ، کتنے صاف تھے یہ لوگ ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کو، اپنے رعایا کا جائزہ لینے کے، ان کے دین و ایمان اور ان کی امانت داری اور تقوی و طہارت کا جائزہ لینے کے لیے ایک مرتبہ نکلے. ایک جنگل میں پہنچے، ایک چرواہے کو دیکھا تو ان سے کہا چرواہے سے، بھئی کام کرو، ایک بکری ہمیں دے دو نا، ہمیں بھیج دو بکری ہمیں. تو اس چرواہے نے بات کہی کہ میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہ ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، نوکر ہوں، میں مالک نہیں ہوں بکریوں کا. تو جناب فاروق ذرا کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم مالک نہیں ہو، لیکن ایک بکری اگر دے دے تو کیا وہ غیب تھوڑی جانتا، وہ غیب کو تمہارا مالک، بکریوں کا مالک. تم بکری بیچ دی، اس کو معلوم ہوتا ہے کیا؟ تھوڑے نہیں معلوم ہوتا نا جی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بکری کے بارے میں اس کو کیا خیال رہتا ہے کہ بھئی ایسے بکری چلے گی بلکہ. اور تم بول بھی سکتے نا بھی گئی اگر دیکھ بھی لیا تو چوری ہو گئی تو بھی چلے گا، بول سکتے نا، بات ختم ہو جاتی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ ایک بکری کا کیا ہے مسئلہ؟ بولو. آزمانا چاہ رہے تھے آپ. تو جنگل میں بکریاں چرانے والے چرواہے کی زبان سے جو الفاظ نکلے، فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کہاں ہے؟ مالک نہیں ہے لیکن اللہ تو موجود ہے. زمین و آسمان کا مالک تو موجود ہے. وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اس چرواہے کے، اس بکریوں کے اس مالک کو تو معلوم نہیں ہوگا اس کی، ہو سکتا ہے آپ جو بول رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہوں. سامنے بات بولو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے. مالک سے ملے جا کر اور اس غلام کو خریدا اور اس کی دیانت داری امانت پر خوشی میں اس غلام کو آزاد کر دیا. جنگل میں بکریاں چرانے والے کی دیانت داری اور امانت اور معاملات کی صفائی کا یہ عالم تھا. اور جس دور میں ہمیں باتیں کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، آج کا دور یہ ہے ممبروں سے بیانات کرنے والوں کے اندر یہ چیز نہیں رہی. جن کی پیشانیوں پر گٹے آ گئے ان کے اندر یہ چیز نہیں رہی الا ماشاء اللہ. ان کی ظاہری شباہت اور ان کی نمازوں کو دیکھ کر کوئی بندہ ان کے حوالے پیسے کرتا ہے یا اس کو اپنے ہاں ملازم رکھتا ہے، پورے سرمایے کے ساتھ فرار ہوتا ہے. ایک نے 20 مثالیں ہیں. مجھے ایک صاحب نے سنایا تھا لندن کا واقعہ کہ ایک آدمی کو، ایک مسلمان آدمی کو ایک آدمی نے اپنے پمپ پر ملازم رکھا. اعتماد ہو گیا، سب لین دین اس کے پاس ہی. لیکن اس اعتماد کے جیتنے کے بعد اس نے جو کیا، آخری اینڈ جو ہوا، پورے پیٹرول پمپ کا سودا کر کے نکل گیا. اور وہ مالک اسی پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھر رہا تھا کیونکہ وہ مقروض ہو چکا تھا. اسی پیٹرول پمپ پر اس مالک کو پیٹرول ڈالتا ہوا دیکھا گیا کیونکہ ایک مسلمان نے اس کو تباہ کر دیا تھا. اس کی غلطی یہ تھی مالک کی کہ اس پر اعتماد کر لیا تھا، بہت زیادہ اعتماد کر دیا تھا، تو اس کو اس حالت میں چنا لگا کے نکل گیا وہاں سے. ایک نہیں 20 مثالیں ہماری.
ایک ہی. آج کسی پر اعتماد کرنا، کسی پر بھروسہ کرنا، کسی کے پاس انویسٹمنٹ کرنا مشکل نہیں، مشکل ہے. ارے کیا بتاؤں صاحب دوستوں، واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہماری جو اخلاقی بربادی کا حال ہے ہمارا آپ کے سامنے. ابھی حیدرآباد میں 2 دن پہلے کا واقعہ، حیدرآباد کا قصہ. ایک ضعیف باپ اپیل کر رہا ہے، وہ پولیس اسٹیشن پہنچ چکا، بارش ہے، ٹوپی ہے، نمازی لگتا ہے، بوڑھا ضعیف باپ پولیس اسٹیشن پہنچ چکا اور اپنی رنج و غم کی داستان سنا رہا روتے ہوئے کہ میرے بیٹے نے مجھے تباہ کر دیا، میرا گھر بیچ کر میں نے اس کے پیسے دیا تھا، وہ پیسے پورے لے کر ختم کر دیا، مجھے کچھ پیسے نہیں دے رہا، مجھے انصاف چاہیے. بیٹا اور بیٹے کی تصویر بھی بتا رہا ہے. وہ بھی بارش ہے، وہ بھی بارش ہے، بظاہراً دیندار ہے، لیکن ضعیف باپ کو بیٹے نے تباہ کر دیا، جائیداد بیچ دیا، پیسہ برخاست. رو رہا ہے باپ، رو رہا ہے باپ کہ میرے کو انصاف دلاؤ، مجھے میں کھانے کے محتاج میں کہاں رہوں. باپ کو چننا لگانے والا بیٹا، ماؤں کو چننا لگانے والے بیٹے، قریبی ہمسائے کو چننا لگانے والا ہمسایہ ہے. دونوں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بازو والے کو چننا لگا دیا. اس کی حج و عمرے پر بھروسہ کر کے اس کے بعد پیسے لگا ڈالے تھے، برباد کر دیا. حج و عمرے پر بھروسہ کر لیا تھا، اس کے پیشانی کے گٹے پر بھروسہ کر لیا تھا، چننا لگا دیا. اور ایسا کروڑوں کا سرمایہ امت مسلمہ کا برباد ہو رہا ہے. آج ہمارے پاس امانت داری، معاملات کی صفائی گئی، ختم. اب ختم ہو گیا، اب مشکل ہے. دونوں مل کر کاروبار شروع کرتے ہیں، لیکن ایک وقت تک چلتے ہیں، اس کے بعد پارٹنرشپ برخاست ہو جاتی ہے نا. مثال ایک نہیں 20 مثالیں ملیں گے آپ کو. کیا ہوا؟ نہیں ہو سکتا صاحب، نہیں ہو سکتا. وہ ہے نا لطیفہ، ایک صاحب باہر سے آئے تھے، دوست ملے، تجربہ تھا ان کو، اچھا کاروبار کا تجربہ تھا. تو بولے انویسٹمنٹ کرتا ہوں صاحب. انویسٹمنٹ کر دی. اپنے دوسرے دوستوں کو بولے بھائی اس کے پاس تجربہ ہے، میرے پاس پیسہ تھا، وہ دونوں مل کر شروع کرے کاروبار. بولے ٹھیک ہے. ایک عرصے کے بعد دوستوں نے پوچھا کیا کاروبار کیسا رہا آپ لوگوں کا؟ تو کیا جواب ہے معلوم؟ پیسہ ادھر گیا، تجربہ ادھر آ گیا. پہلے تجربہ ادھر تھا، میرا پیسہ تھا، اب پیسہ ادھر چلے گیا پورا، اب تجربہ آ گیا میرے کو، دنیا میں کیسا زندگی گزارنا، کہاں پیسہ لگانا، میرے اب معلومات ہو گیا. مگر لٹ کے ہوش میں آیا تو کیا لٹ گئے. کون؟ مسلمان. آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن ہمارا معاملہ بتاؤ، یہ ہماری چیزیں برباد ہو گئے. آج ایک مسلمان کے اوپر بھروسہ کرنا، معاملہ برباد ہو گیا. ایک چرواہا ایک بکری کے دینے پر وہ ڈر رہا ہے، بولے میں نہیں دے سکتا کہ میں مالک نہ ہوں اس کا. آج کرایہ دار ڈپلیکیٹ پیپر بنا کر وہ مکان بیچ رہا، مکان پر قبضہ کر رہا ہے واقعات. ایک جنگل کا چرواہا ایک بکری دینے کے بارے میں ڈر رہا ہے کہ نہیں میرا مولا تو مجھے دے کر رہا، میں نہیں دے سکتا. خدا کے ہاں کیا جواب دوں اس کا؟ ایک چرواہا کس کی دیانت داری کی حال ہے. آج ابا اور خبا کے ساتھ، حج اور عمرے کے ساتھ، ہاتھوں میں تسبیح کے ساتھ، دین کی بڑی بڑی باتوں کے ساتھ
بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ عقیدت مندی کے ساتھ بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ وابستگی کے ساتھ لوگوں کو کروڑوں کا چننا لگانے والے مسلمان ہیں. ممبروں سے تقریریں کرنے والوں کا حال ہے یہ. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اللہ ماشاء اللہ. کہاں ہے امانت داری؟ کہاں ہے دیانت داری؟ کہاں ہے وہ معاملات کی صفائی؟ کتنے ہی کیسے چل رہے ہیں کہ گھروں پر قبضہ کر لیا، کرائے پہ دیا تھا قبضہ کر لیا، ملگی دیا تھا قبضہ کر لیا. چلو یہ ہے معاملات ہمارے. یہ ظلم جو چل رہا ہے کس پر ظلم چل رہا ہے؟ مسلمان کا مسلمان پر ظلم چل رہا ہے. اور ہماری دعائیں ہیں کہ مالک امت مسلمہ پر ظلم ختم فرما دیجیے. یہ ہماری دعائیں ہیں، پوری امت دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان پر ظلم کر رہا ہے. ایک مسلمان کے پیسوں کو کھا رہا ہے، زمینوں کو ہڑپ رہا ہے، مسجد کی جائیدادوں کو ہڑپ رہا ہے، مدرسے کے نام پر پیسہ کھا رہا ہے، بیواؤں کے نام پر پیسہ کھا رہا ہے، یتیموں کے نام پر پیسہ کھا رہا ہے، غریبوں کے نام پر پیسہ وصول کر کے کھا رہا ہے. لیکن ہمارے پاس قرآن حدیث میں کیا ہے؟ ایسا نہیں کرنا، یہ غلط ہے، تقوی اور طہارت کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن ہماری زندگیاں کہیں اور. تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اقبال نے پوچھا تھا. جن واقعات کو تم سن رہے ہیں اکابر کے اولیاء کرام کے واقعات کو، ٹھیک ہے تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو. بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو، اقبال نے کہا تھا. اپنے اسلاف کی خبروں کو بیچ کر کھانے والے بھی تم ہو. اپنے آبا و اجداد کے صحابہ کے اولیاء قصے تم سنا دے، ٹھیک ہے، ہم کیا ہیں وہ بولو. آپ کے تقوی و طہارت کا کیا حال ہے؟ آپ کی امانت داری کا کیا حال ہے؟ آپ بولی، ہم اپنا جائزہ لیں. قرض دینا مسئلہ ہو گیا، قرض دینا مسئلہ ہو گیا. دے دو قرض، پھر وصول کر کے بتاؤ، آپ وصول کر لو، مسئلہ ہو گیا. سب کو معلوم ہے بینکوں کو ڈبانے والے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیر نہیں ہے، غیر بھی ہیں. سوال ہمارا ہے، سوال ہمارا ہے، ہماری دیانت داری اور امانت کا معاملہ ہے. لاکھوں روپے کسی سے لے لیے، 1000 روپے ختم، بس ہو گیا بات، ہوگی بات. واپس کرو گے قرض؟ ہاں دیں گے، سب دیتے. تو نتیجے میں قرض دینے سے لوگ گھبرا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سودی نظام برپا ہو گیا. لوگ سودی قرض لینے پر مجبور ہیں کیونکہ معاملہ دونوں طرف سے خراب ہو چکا ہے. یہ اگر صحیح وقت پہ دیتا تو شاید امیر پھر دے دیتا، لیکن وہ نہیں دے رہا نا واپس. سب کام کریں گے لیکن قرض واپس نہیں کریں گے آپ کو. اور یہ بول کے لیے تھے صحیح، مگر کیا کرنا، حالات نہیں دیتا ہوں. ایک صاحب نے صاحب پریشان ہو کے شادی خانے سے مجھے فون کیا تھا. میں شادی پریشان بچی کی شادی کا مدعا تھا، تو میں ایڈجسٹ کر کے شادی خانے پہ جا کر دیا. خوش ہو رہا تھا کہ عین وقت اس کی پریشانی میں کام آ گیا. بولے 1 مہینے میں دیتا ہوں، بول کے بولا 1 سال ہو گیا ہم سب پھرارا وزن آج تک. میرے بولے 1 سال ہو گیا شادی خانے پہ میں دوستوں سے ارنج کر کے بچی کا معاملہ پہ شادی خانے پہ لے جا کے جا رو رہا تھا. تو بولے. اور ایک صاحب نے مجھے سنا ہے کہ تہجد کے وقت میں، سحر کا رمضان کا وقت تھا، سحر کے وقت میں کھٹکا پڑا، آ کے رونا شروع کرا. پیسے ایسے تکلیف ہے، ایسے کے لیے قرضے کی ضرورت ہے، رونا شروع کر دے دیا پیسے. کہ رمضان چلے گا، آنے کا نہیں پیسے. یہ ہماری حالت. بولو یہ پورا نظام خراب ہو گیا سا ہمارا.
امانت داری اور امانت اور معاملات کی صفائی کی ہم بولیں گے. اللہ والوں قصہ ہم کہاں ہیں وہ بولو, میں وہ کر رہا ہوں. دوستو اپنے معاملات کو صاف کرو, اپنی کاروبار کو صاف کر لو خدا کے واسطے, لین دین کو صاف کر لو خدا کے واسطے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.